الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آج 12 نومبر 2024 بروز منگل ہے، اور میں یہاں آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہری پور میں ہمارے بھائی مولانا محمد نعمان صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ جملہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ آپ کافی حضرات یہاں متوجہ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند معروضات پیش کر رہا ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہوگی تو ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب تک بندہ دنیا میں پہنچا نہ ہو اس وقت تک دنیا اس کو نہیں جانتی۔ یہ معاملہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے یوں کہوں، مثلا مولانا کا ابھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو پھر لوگ نہیں جانیں گے اس کا نام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا مرتبہ کیسے ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا، معلومات تک ہی نہیں ہوگی۔ اور جب وہ پیدا ہو کے دنیا میں آئے گا تو پھر لوگ نام بھی بتائیں گے، مقام بھی بتائیں گے، اور پھر اس کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے۔ تو یہ اصول طے ہے کہ جب تک دنیا میں نہ آؤ دنیا نہیں جانتی۔ پہلے بندہ اپنی پریزنٹیشن پیش کرے، اپنی حاضری پیش کرے، اپنی موجودگی پیش کرے، اس کے بعد جا کے دنیا کو انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہر بندے کا معاملہ ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ آپ نے اور ہم نے پڑھا ہے اس نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اس نبی کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ نہ آئے ہوں تو دنیا نہ جانے، وہ نہ پہنچے ہوں تو دنیا نہ پہچانے، بلکہ محبوب مصطفیٰ وہ ہیں جو آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پوری گفتگو اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اس کے چند دلائل میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کو دنیا نے آنے سے پہلے پہچانا کیسے ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں جس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس نبی کی تعلیمات کو اپنے اعمال میں بھی جاگانا چاہیے اور زندہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس دھرتی کو جب رب کریم نے بنایا ہے، یہ زمین بنی ہے، آسمان بنے ہیں، اللہ نے اس میں مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کئی مخلوقات ہیں اس کائنات کی، یہ پوری یونیورسل سجا ہوا ہے، تو کئی مخلوقات ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو چلو اگر ہم یہ 3 بنیادی مخلوقات لے لیں تو فرشتوں کو، جنات کو، انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے جس کے سر پہ سرداری کا تاج رکھا ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ جنات نہیں ہیں۔ مخلوقات کی سرداری کا تاج، مخلوقات کی سرداری کے تمغے جس کندھے پہ سجے یا تاج جس سر پہ سجا، وہ انسانیت کا معاملہ ہے، انسان کا معاملہ ہے۔
اسی لیے رب کریم نے انسان کے لیے دو اعزاز بڑے واضح طور پہ قرآن میں بیان فرمائے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت اور تکریم دی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو رب کریم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ اشرف المخلوقات اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اشرف المخلوقات انسان کو کیوں فرمایا؟ حالانکہ ایمان میں دیکھیں نا، عام انسانوں سے فرشتے کئی گنا آگے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کے اور میرے ایمان کے لیے معاملہ یہ ہے، گناہ کریں تو ایمان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، نیکی کریں تو ایمان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ ہمارے یہاں کمی بیشی طاقت کی رہتی ہے. فرشتے میں تو کوئی ایمانی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی، اس کا تو کنٹینیوسلی ایمان برقرار رہتا ہے. اس کے ہاں ایمان میں تو کوئی کمی بیشی کی بات ہی نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم کا اعلان ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں میں کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. یہ طے ہے. لوگوں نے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ اس فرشتے سے یہ ہو گیا، کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، ساری جھوٹیاں کہانیاں. قرآن اور سنت کے معاملات میں شریعت کے اندر جھانک کے دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کسی فرشتے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو جس سے گناہ ہی نہیں ہو رہا، اس فرشتے کے سر پہ انسانیت کائنات کی سرداری کا تاج کیوں نہیں سجا؟ یہ جو جنات ہیں، جنات میں اگرچہ ایمان کی کمی بیشی ہے، لیکن ان کی عمر اتنی ہے، اتنی عمر تو امت محمدیہ کے چھوڑو کسی امت کے بندے کی نہیں ہے. جنات کی طاقت اتنی ہے، وہ طاقت تو انسان کے پاس نہیں ہے. جن کون ہے؟ جسم ناری یتشکل باشکال المختلفہ، جن کی ڈیفینیشن، جن کی تعریف یہ ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے اور ہر قسم کی شکل اختیار کرنا چاہے تو رب نے اسے اختیار دیا ہے. یہاں بندے کی شکل میں داخل ہو اور ہوا کی شکل میں نکل جائے، اس کے اختیار میں ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے، یہ اس کا کنٹرول ہے. اور عمریں ان کی 5-5 ہزار سال، کہتے ہیں 2-2 ہزار سال تو بھائی ان کا بچپنا ہوتا ہے جنات کا. 5-5 ہزار سال ان کی عمر ہے. تو ان جنات کو کائنات کی سرداری کا ساج کیوں نہیں ملا؟ تو اس کی بنیادی وجہ ان کو نہیں ملا، انسان کو ملا. ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں تشریف لائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو وجہ بنا کر اللہ نے انسانیت کی سرداری کا تاج انسان کو دیا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اب ذرا جب کائنات سج گئی، اس میں انسانیت معرض وجود میں آ گئی ہے، تو پھر اس انسان کو حضور علیہ السلام کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلے پارے میں واقعہ موجود ہے کہ رب کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں اپنے عنوان پہ دلیل دینے لگا ہوں. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کائنات میں نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، ایک زمین کا سلطان اور حکمران پیدا کرنا ہے. اور اللہ نے انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور دوسری انسان حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا. اب ذرا سنیے ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ کے تعارف کا معاملہ کیا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی. رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا آدم آپ اور آپ کی بیوی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتنا مرضی آئے رج پج کے جنت میں اپنی لائف کو چل کرو، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، تمہارے اوپر کوئی بین نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت کا منع فرما دیا. اوکے، اب کیا ہوا؟ اب یہاں دو باتیں ہیں. قرآن کریم کو دیکھیں تو نظریہ اور ہے، عام عوام کی بات کریں نظریہ اور ہے. لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ قریب چلے گئے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ گناہ ہو گیا تھا. کیوں؟ نبی گناہ کا معالج ہوتا ہے، نبی گناہ کا طبیب ہوتا ہے، نبی گناہ کا ڈاکٹر ہوتا ہے. اور ڈاکٹر خود مرض میں مبتلا ہو، یہ ڈاکٹر کا عیب ہے.
میں کسی سے اپنی کڈنی کا علاج کرانے جا رہا ہوں تو وہ خود بھی کڈنی پیشنٹ ہے، تو میں خاک اس کے اوپر اعتماد کروں گا؟ میں کسی کے پاس اپنے شوگر کے لیے اگر علاج کے لیے گیا ہوں اور وہ خود شوگر پیشنٹ ہے تو میں کیا اس پر اعتماد کروں گا؟ میری بلیونگ کی انتہا ہوگی، کہاں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی کے پاس گیا ہوں کھانسی کا علاج کرانے اور وہ خود کھانس رہا ہے، مجھے خاک دوائی دے گا، تو وہ مرض جس کا بندہ معالج ہو اس میں مبتلا ہونا معالج کا عیب ہوتا ہے۔ اور اگر نبی گناہ میں مبتلا ہو جائے نعوذ باللہ تو پھر یہ تو نبی کا عیب ہے، اور اللہ تو نبی کو بغیر عیب کے پیدا کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم سے گناہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ آؤ قرآن نظریہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ فرمایا حضرت آدم سے ہمارا پرومس ہوا، وعدہ ہوا، طے ہوا یہ بات کہ آپ نے کام نہیں کرنا، فنسیا، حضرت آدم سے بھول ہو گئی۔ قرآن نے واضح طور پہ نسیان کی بات کی ہے اور فرمایا بھول جان بوجھ کے ہوتی ہے؟ کہا جی نہیں، ولم نجد لہو عزما، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے، زمین پہ کئی 100 سال تک دعائیں مانگی ہیں، کئی عرصے تک۔ اب میں 2 دعائیں سناتا ہوں، ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حضور علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سے بھول ہو گئی، آپ ہماری بھول نہیں معاف فرمائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، مولا ہماری بھول کی معافی دے دے۔ کئی عرصے تک دعا مانگی، اللہ کا جواب نہ آیا۔ اب حدیث پاک میں آئے کہ جب جواب آیا تو وہ دعا کون سی تھی؟ مستدرک حاکم میں حدیث پاک موجود ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں یوں مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے۔ میں اگلی بات بعد میں کروں گا، لیکن رک کے آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک دلیل کے طور پہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ دنیا میں آؤ تو دنیا پہچانتی ہے، لیکن میرا پاک نبی وہ ہے جس کو آنے سے پہلے دنیا پہچانتی ہے۔ اس کی دلیل میں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت آدم اپنی بھول کی معافی کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ پیش فرما رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ حضرت آدم کو حضور کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے، حضرت آدم کو حضور کا تعارف ہو چکا ہے، جان پہچان شناسائی ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں جب حضرت آدم نے یوں مانگا تو اللہ کا سوال ہوا، فوراً جواب آیا۔ ابھی تک کوئی جواب نہیں تھا، اب جواب آیا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ۔ اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو ہم نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو جب اتنے عرصے کے بعد اللہ کا جواب آ گیا، بتائیں اب ایمانی کیفیت میں کتنی امید مضبوط ہو گئی ہوگی۔ عرض کیا مولا میں کیسے جانتا ہوں؟ لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا تھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک۔ مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑ کر ملا کر لکھا گیا ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہوگی۔ یا مولا سألتک بحق ہی، اللہ میں نے اسی لیے ان کا وسیلہ پیش کیا، مجھے حضور پاک کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے۔ اب رب کریم کا جواب سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا، فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے تمہیں بھول کی معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، اگر حضور علیہ السلام نے دنیا میں نہ آنا ہوتا ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء یہ میں نے پہلی دلیل پیش کی ہے کہ میرے پاک نبی اس دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے میرے پاک نبی کی پہچان جان شناسائی حاصل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ تو اس دھرتی کے پہلے فرد ہیں۔ آئیں ذرا میں اس سے بھی بڑھ کے آگے ایک جملہ کہوں
اس دھرتی کی دوسری فرد حضرت اما حوا ہے، ان کو بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ لیکن اس سے پہلے، دوسری دلیل سے پہلے، اسی حدیث پر ایک سوال اور اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ہم جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیں ایک مسئلہ سمجھا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس حدیث پاک سے سمجھ آ رہا ہے کہ حضور کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس مسئلے کا جواب کیا ہوگا کہ قرآن میں ہے عبادت کے لیے پیدا کیا اور حدیث میں آ گیا حضور کی وجہ سے پیدا کیا، تو اب اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ تو میں یہ جواب بھی عرض کر دوں۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانیت اور جنات کو یعنی کائنات کو جو پیدا کیا ہے نا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب قرآن میں آ گیا تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ سنیں ہری پور کے غیور مسلمانوں، قرآن بھی سچی بات کر رہا ہے اور حدیث پاک میں بھی سچی بات ہے، اور دونوں ٹھیک ہیں، لیکن تھوڑی سمجھ کی ضرورت ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، کوئی مجھ سے یہاں پوچھے مولانا آپ یہاں کیوں آئے ہیں، ایک جواب میرا ہوگا، اور کوئی بندہ لوگوں سے سامعین سے پوچھے مفتی عبد الواحد قریشی اتنا لمبا سفر کر کے یہاں کیوں آیا، سامعین کا جواب اور ہوگا، میرا جواب ہوگا میں مولانا نعمان کی دعوت پر آیا ہوں۔ اور لوگ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ اجی مولانا تو تقریر کرنے آئے ہیں، بیان کرنے آئے ہیں۔ اب کوئی مولانا عبداللہ صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہے مولانا یہ دو باتیں ہو گئی ہیں، خود مولوی صاحب سے پوچھو، انہوں نے کہا مولانا نعمان کی دعوت پہ آیا ہوں، اور لوگوں سے پوچھو تو لوگوں نے کہا تقریر کرنے آئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ مولانا کہیں گے میرا بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وجہ، ایک ہوتا ہے سبب۔ سبب الگ چیز ہے، وجہ الگ چیز ہے۔ یہاں آنے کا سبب مولانا نعمان کا دعوت دینا ہے، یہاں آنے کی وجہ تقریر کرنا ہے، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب آئیے قرآن اور حدیث کی بات پر۔ حدیث میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا یہ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ قرآن میں کیا ہے؟ کائنات پیدا ہوئی ہے عبادت کے لیے۔ تو میں نے کہا جی دونوں ٹھیک ہیں۔ قرآن پاک میں عبادت کی وجہ بتائی گئی ہے، یعنی اللہ کی عبادت، کائنات کی پیدائش کی وجہ بتائی گئی ہے، اور حدیث میں کائنات کی پیدائش کا سبب بتایا گیا ہے۔ تو کائنات پیدا ہوئی ہے، سبب حضور کی ذات ہے، کائنات پیدا ہوئی ہے، وجہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، حضور کا فرمان بھی ٹھیک ہے۔ قرآن بھی ٹھیک ہے اور حضور کا فرمان ہے بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ آ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، عقیدہ چھوڑ جاتے ہیں، مذہب چھوڑ جاتے ہیں، دین چھوڑ جاتے ہیں۔ اجی قرآن کچھ ہو رہا کرے آتے، حدیث کچھ ہو رہے، اسی حدیث نہیں مننی، ضعیف ہو سکتی ہے، اسی قرآن مننا ہے، یہ لوگوں کا دماغ بن جاتا ہے۔ حالانکہ جب اس طرح کا سوال آئے تو پھر حق یہ ہے کہ اہل علم کے پاس آئیں، علماء کے پاس آئیں، اور ان سے آ کر مسئلے کا حل لیں تو جواب مل جاتا ہے۔ واللہ العظیم جس وقت کوئی بندے کو سوال پیدا ہو اور وہ اس سوال کے جواب میں اہل علم کے پاس آئے اور آ کر سوال پوچھے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی اعتراض حاصل ہو جائے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک اور سوال کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص نے ایک دن مجھے کہا مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی کہیں۔ کہتے ہیں آپ نے ایک جگہ کہا تھا کہ مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں نے کہا تھا ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، تو مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے چھتریوں کی طرف نکلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل روزے کے سامنے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا نام موجود ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں تو کچھ اور بزرگوں کے نام بھی موجود ہیں جن کو 12 امام کہا جاتا ہے، ان کے نام بھی ہیں، تو آپ ان کو بھی مانیں۔ میں نے کہا بھائی تو میرا مذہب نہیں سمجھا، میں تو 12 ائمہ کا قائل ہوں، وہ اولاد علی ہیں، آل نبی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کی نسل ہیں، میں تو ان کو مانتا ہوں، میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ میں نے کہا 12 بزرگوں میں پہلا نام حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد، یہ پورے 12 ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں نہ مانتا تو مجھے نام آتے؟ کہنے لگا اچھا، ورنہ اس کے دماغ میں یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ لوگ تو اہل بیت کے منکر ہیں۔ یہ میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی سوال پیدا ہو تو اہل حق سے آ کے پوچھ لیا جاتا ہے۔
چلیں میں اب دوسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں. میں نے کہا اس دھرتی پر پہلے انسان کو اللہ کے بعد حضور کا تعارف ہوا. اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اماں حوا ہے, ان کو بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تعارف ہوا ہے. آپ کہیں گے کہاں ہے؟ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ. حضرت اماں حوا کا جب نکاح ہوا حضرت آدم سے وہیں جنت میں, تو اس نکاح کے لیے بھی حق کے مہر مقرر کیا گیا تھا. آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ حق مہر کے لیے تو سونا چاندی یا پلاٹ چاہیے, ادھر سونا چاندی کے لیے جولر کہاں بیٹھا ہوا تھا, کوئی چاندی والا سونار کہاں بیٹھا ہوا تھا, یا پلاٹنگ کے لیے پراپرٹی ڈیلر وہاں کہاں بیٹھے تھے جو بیوی کے نام پہ 2 پلاٹ کر دو. تو وہ کیا حق مہر تھا؟ کوئی وہاں اے ٹی ایم تو نہیں تھے کیونکہ بینک دولت پاکستان میں کوئی اے ٹی ایم کا کوئی ڈیبٹ کریڈٹ کوئی یہ لین دین ہو, تو حق مہر کیا تھا؟ یہ حق مہر کا جواب لینے کے لیے میں نے کئی کتابیں تلاش کی ہیں, لیکن جہاں مجھے حوالہ ملا میں آپ کی خدمت میں کتاب بتانے لگا ہوں. امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ, آج سے تقریباً 6 صدیاں پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے محقق ہیں. ان کی ایک کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع, مشہور کتاب ہے, علماء جانتے ہیں درود شریف کی فضیلت پہ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کتابوں سے بڑے بڑے علماء نے اس سے حوالے لیے ہیں. مثلا تفسیر عثمانی میں اس کتاب کے حوالے موجود ہیں, صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کے تحت موجود ہے. اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے فضائل حج میں نقل کیے ہیں, فضائل درود شریف میں نقل کیے ہیں. اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا علیہ السلام, کہ جب حق مہر دینے کی باری آئی تو رب کریم نے حضرت آدم اور اماں حوا کو فرمایا کہ آپ کا نکاح ہو گیا. حق مہر یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی مل کے 10 مرتبہ آخر زمانے میں آنے والے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھ لو, حق مہر ادا ہو جائے گا. 10 مرتبہ درود پڑھ لو, حق مہر ادا ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ جو حضرت اماں حوا کا نکاح میں حق مہر طے ہوا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ درود شریف. مجھے بتائیں کیا اللہ کے بعد رسول اللہ کا تعارف ہوا یا نہ ہوا؟ بتاتے نہیں ہیں. اللہ کے بعد حضور کا تعارف ہوا یا نہ ہوا؟ آگے چلیں. اللہ کے بعد حضور پاک کا تعارف ہوا, پتہ چلا میرا پاک نبی وہ رتبہ رکھتا ہے جو آنے سے پہلے اپنا تعارف دنیا کو کروا چکا ہے. کیونکہ دنیا میں آؤ تو دنیا, میں نے مولانا کے بچے کی مثال دے کر کہا تھا کہ اگر ان کا بیٹا پیدا نہ ہوا لوگ جانیں گے بھی نہیں کہ بیٹے کا نام کیا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹے کا مقام کیا ہے. لیکن میرا پاک نبی وہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتا ہے. آئے میں تیسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھرتی پر آمد سے پہلے آمد کا ذکر, آمد سے پہلے آمد کا تذکرہ, آنے سے پہلے کا انٹروڈکشن قرآن کریم میں ہے. پہلا پارہ ہے, 10واں رکوع اٹھائیے, سورۃ البقرہ ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کیا مطلب, کیا واقعہ ہے, کیا بتایا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کی قوم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے سفر کیا, قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے. جب وہ میدان کارزار میں پہنچے اور میدان جنگ میں ہیں تو اپنی فتح کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ فتح دے دے, کامیابی دے دے, کامرانی دے دے, فوز و فلاح نصیب فرما, دشمن کو شکست دے دے, دعا مانگ رہے ہیں. تو قرآن نے ساری دعائیں نہیں, ایک دعا کا ذکر کیا جو میں نے آیت پڑھی ہے. فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی مسلمان قوم کافر کے خلاف فتح طلب کر رہی تھی رسول اللہ کا واسطہ دے کر. یستفتحون, الف سین تا, فتح طلب کے معنی میں باب استفہام, فتح طلب مانگ رہی تھی. کس سے؟ حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر. اگر ہم اسرائیلی روایات اٹھائیں نا, حضور علیہ السلام سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ ہیں اور حضور علیہ السلام سے 3500 سال پہلے تورات اتری ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ 4000 سال کے لگ بھگ کا فاصلہ بنتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے. تو اللہ نے تو ہمارے پاک نبی کو اتنا رتبہ دیا. اگر میں اس سے بھی تھوڑا آگے چلوں تو قرآن کریم میں 2 دلائل اور بھی موجود ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کے تذکرے پر.
حضور پاک کی آمد سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تذکرے، وہ مبارک تذکرے جس مبارک تذکروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے یاد کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب توجہ رکھنا، میں اسی پر ایک دلیل آپ کی خدمت میں دینے لگا ہوں۔ سورۃ فتح کے اندر موجود ہے، آخری رکوع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پورے ایک رکوع میں حضور اور حضور کے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ کا نام مبارک لیا، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا 5 مرتبہ نام مبارک موجود ہے، 4 مرتبہ لفظ محمد اور 1 مرتبہ لفظ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ زمین پہ نام حضور پاک کا محمد ہے، آسمان پہ نام احمد ہے۔ تو یہ 5 آیات میں موجود ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اب نبوت کی دلائل شروع کیے، فرمایا جو رسول اللہ کے فالوورز ہیں، جو رسول اللہ کے تابعدار ہیں، حبدار ہیں، دلدار ہیں، وفادار ہیں، جانثار ہیں، والذین معہ، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، مسلمان آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں کبھی رکوع اور کبھی سجدہ کرتے دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضامندی اور فضل کے تلاش میں ہوں گے۔ فرمایا سیماہم، ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے؟ فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر ان کی عبادت کا اثر موجود ہے، ان کے چہرے پر ان کی نیکی کا اثر موجود ہوتا ہے، یعنی چہرے کے صحابہ کے چہرے کی روحانیت کا ذکر اللہ نے کیا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی باتیں تورات میں بھی بتائی ہیں، انجیل میں بھی بتائی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں تورات انجیل قرآن سے پہلے اتری ہے یا نہیں اتری؟ ساتھی بتائیں نا، پہلے اتری ہے یا نہیں اتری؟ تو پہلے تورات آئی ہے تب بھی حضور کی جماعت کا ذکر، پہلے انجیل آئی ہے تب بھی حضور کی جماعت کا ذکر، یہ ہمارے پاک نبی کا مقام ہے۔ اور اگر میں اس آیت کو مزید کھولوں تو آپ کی خدمت میں یہ رکھ سکتا ہوں کہ جماعت بھی ہے اور جماعت کے افراد بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسند الہند رحمہ اللہ، ان کے ذوق پہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آیت رسول اللہ بمائے خلفائے راشدین کے ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا یہاں 5 چیزیں ہیں۔ پہلا لفظ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے اللہ نے 4 نشانیاں دی ہیں، وہ چاروں نشانیاں خلفائے راشدین میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا والذین معہ، حضور کے ساتھ ہونا، اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت ہونا، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہونا، تراہم رکعا سجدا، نمازوں میں مضبوط رہنا، بڑے نماز کو محبوب رکھنا۔ کہتے ہیں چاروں صفتیں بالترتیب خلافت خلفائے راشدین میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا اگر ہم محمد الرسول اللہ کے بعد والذین معہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ کے ہر وقت ساتھ ہو وہ کون ہے؟ کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت ہے نا، تو حضور نے جو اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت سے لے کر وفات نبوت تک ایک ایک موقع پہ ابو بکر ساتھ ہے۔ آپ کوئی موقع ایسا نہیں بتا سکتے کہ جو کوئی خاص موقع ہے یا کوئی عام موقع ہے جہاں ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا اور ابو بکر نبی کے ساتھ نہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر غائب ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی موقع پہ حضور نے ابو بکر کو کہیں بھیجا بھی ہے تو وہ خاص موقع نہیں تھا جہاں ابو بکر کا ہونا ضروری ہو، وہاں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ حضور پاک نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کے بھیجا تھا سن 9 ہجری میں کہ ابو بکر جاؤ میری طرف سے اعلان کر دینا حج کے موقع پہ کہ اگلے سال ہمارے نبی خود حج پہ آئیں گے، یہ جو کافروں کی جتنی 2 نمبر ترتیبیں ہیں کہ تم نے یہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور نعوذ باللہ ننگا طواف کعبے کا کرتے ہو، یہ سارے بند ہونے چاہیے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اس معاملات کے ساتھ حضرت علی نے جا کے آیات سنا دی کہ رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہیں، وہاں پہنچے اور بتا دیا گیا، ورنہ اس کے علاوہ ایک موقع نہیں ہے
حضور پاک کی جہاد کا، حضور کے عمرے کا، حضور کے حج کا، نزول قرآن کا، رسول اللہ کے سفر معراج کی آمد اور واپسی کا، رسالت مآب الاسلام کی ہجرت کا، نبوت کے شب و روز کا، نبوت کے لیل و نہار کا، نبوت کے بود و باش کا، اور نبوت کی جنگ اور امن کا۔ ایک واقعہ نہیں ہے جہاں حضور الگ ہوں، ابو بکر الگ ہوں، ہر موقع پہ ابو بکر صاحب۔ اس لیے ایک نسبت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی، اتحادی نسبت، دونوں میں ایک ہو جانا، یہ نسبت اتحادی اس دھرتی پر ابو بکر کو حضور سے حاصل تھی۔ حتیٰ کہ گفتگو میں بھی، مزاج میں بھی، الفاظ میں بھی، وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کے طرز پہ بھی ابو بکر کی طرز وہی ہوتی تھی جو رسول اللہ کی۔ میں صرف ایک بات اس پہ نقطہ دیتا ہوں، پھر اسی اپنی عنوان پہ آؤں گا۔ ایک موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 پسند چیزیں بتائیں۔ منبہات میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا نمبر 1 خوشبو پسند ہے، نمبر 2 نیک بیوی پسند ہے، نمبر 3 نماز پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الطیب والمرأۃ الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور فوراً ابو بکر کو دیکھا کہ ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر پہ بہت بڑا امتحان آ گیا، کیونکہ ابو بکر کو تو ایک ہی پسند ہے اللہ کے بعد، جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور ابو بکر اگر اس موقع پہ کہے کہ جی مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور وہ آپ ہیں، بات تو سچی ہے، لیکن حضور نے 3 بتائی ہیں تو ابو بکر نبوت کی موافقت نہیں لے پائے گا۔ اس نے ایک کیوں کہا؟ اسے بھی 3 کہنے چاہیے نا، یہ سنت کی اتباع کیسے کرے گا؟ تو اب ابو بکر کہے مجھے تو دوسری تیسری حضور کے علاوہ کیا پسند ہے، میں کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ یہاں پھر محبت اور عشق کا جواب ہے۔ ابو بکر نے رسول اللہ کو دیکھا اور یکایک کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا ابو بکر وہ کیا؟ کہا نظر الی وجہک، آپ کو دیکھتا رہوں، مالی انفق علیک، اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں، بنتی علی فراشک، بیٹی میری اور بیوی آپ کی ہو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 3 نہیں ہے، یہ 1 ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو دیکھوں، آپ پہ مال خرچ کروں، آپ پہ بیٹی لٹاؤں، یہ 3 گنتی میں ہیں، اصل 1 ہے، وہ ہے آپ کی ذات۔ یہاں ابو بکر اگر کہتے نا مجھے ایک چیز پسند ہے تو موافقت نبوت نہ ملتی، حضور کی اتباع نہ ملتی۔ ابو بکر نے بات ایک کی ہے، گنتی 3 کر دی ہے تاکہ حضور پاک کا اتباع ہو جائے۔ دیکھو نا تینوں میں ایک ہی ہے، مالی انفق، النظر الی وجہک، بنتی الی فراشک، تینوں میں کاف ضمیر مخاطب رسول اللہ کی ذات ہے، نبوت کی ذات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سامنے بٹھا کر یہ بات فرمایا تو ابو بکر کو تو نسبت اتحادی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ میں اعلان نبوت محمدیہ ہے، والذین معہ میں ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت ہونا، یہ صفت کس صحابی کی ہے خلفاء راشدین میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ فاروق کی نسبت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے۔ اور قرآن نے پھر تیسرے مقام پہ فرمایا، کیا فرمایا؟ رحماء بینہم، محبت، پیار، یگانگت، الفت، عقیدت، محبت، تعلق، نرمی۔ فرمایا یہ صحابہ میں موجود ہے۔ کہا خلفاء راشدین میں جس میں نرمی سب سے زیادہ موجود ہے کیا نام ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کہا یہ ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدے، یہ کس شخص کی پسند ہے؟ نمازوں کی کثرت یہ کس شخص کی پسند ہے؟ جس کو پیدائش بھی رب نے اپنے گھر میں دی ہے، شہادت بھی رب نے اپنے گھر میں دی ہے، اور شہادت بھی نماز میں ملی ہے، کیونکہ دشمن جانتا تھا جتنی بڑی بھی کوئی مائی کے لال کا بیٹا کیوں نہ ہو جائے وہ حیدر کے چہرے کا سامنا کیسے کر پائے۔ شہادت بھی نماز میں ملی ہے اور نمازوں کے محبوب بھی رکھتے ہیں، اور وہ کون ہے خلفاء راشدین میں؟ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ فرمائے یہ 4 صفتیں بالترتیب انہی میں ہیں، وہی 4 صفتیں بالترتیب قرآن نے ذکر کی ہیں۔ یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے اور حضور کے صحابہ کا ذکر بھی ہے، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے ہے کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پہ تشریف نہیں لائے، اور اس دھرتی میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، حضور پاک کا تذکرہ دنیا کو کر کے سنا دیا۔
میرے دوستوں اسی پر میں ایک بات مزید بھی عرض کرتا ہوں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں تو ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ کیا تورات اور انجیل میں، قرآن میں اس طرح کی مثالیں کہاں، کدھر، کس جگہ، کس مقام پہ؟ میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، میری کرسچینٹی میں اچھی بلی گفتگو رہتی ہے، جو کرسچینٹی کے پریسٹ ہوتے ہیں نا، جنہیں عام طور پہ ہم کہتے ہیں پادری، جیسے ہمارے عالم شمار ہوتے ہیں تو ان کے عالم پادری کہا جاتا ہے، تو میری کئی مرتبہ چرچز میں جا کے بھی، عام جگہوں میں جا کے بھی گفتگو رہی ہے۔ تو ایک ہمارے پادری تھے، تو وہ اس جہان سے چلے گئے ہیں، ان سے اس وقت میری گفتگو ہوئی، تو اپنے مذہب کے تگڑے عالم تھے، گفتگو چلی رسالت مآب الاسلام پہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے فضائل سنائے۔ میں نے کہا آپ کو فضائل سنانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں آنے والی جوتی، اس جوتی کے نیچے آنے والا تمغہ اور اس کے نیچے مٹی کے ذرات، وہ ہماری آنکھ کا سرما ہے۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدردان ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے فضائل سنا لیں، علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ، ہم تو انہیں نبی مانتے ہیں، ہم انہیں صاحب الکتاب مانتے ہیں، رب کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں، صاحب انجیل مانتے ہیں، ہمیں ان پر کوئی ڈاؤٹ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اتنے سچے نبی کے آنے کے بعد آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے سوال آپ سے یہ ہے، اسی پر بات چل گئی ہماری۔ تو اس گفتگو میں کئی سوال آئے، اس میں ایک بات یہ بھی آئی جو نعوذ باللہ انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہینگنگ ٹو ٹل ڈیتھ، وہ پھانسی پہ چڑھ گئے اور ان کو نعوذ باللہ سولی لگ گئی اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اس طرح فوت ہو گئے، حالانکہ قرآن نے سولی کا نام لے کر تردید کی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سولی چڑھائی انہیں قتل کیا، بلکہ اللہ نے تو انہیں اپنے ہاں اٹھا لیا۔ اچھا یہ جو قرآن کی آیت ہے، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے، تو اس پر عیسائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف کا کیا مطلب ہے؟ طرف کا کیا مطلب ہے؟ تم تو کہتے ہو خدا ہر طرف ہے، تو پھر اللہ نے اپنی طرف اٹھایا ہے، طرف کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت ایزی اس کا جواب ہے، امام رازی رحمۃ اللہ نے دیا ہے، ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، فرمایا اللہ کی طرف اٹھانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس جگہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے جہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، مراد آسمان ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ اس طرح ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی پر بات چلی، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس شخص کی زبان سے نکلا کہ انجیل میں لکھا ہے، تو یہ بات میں نے پکڑ لی، میں نے کہا انجیل میں نیوز آف ڈیتھ ہے، وفات کی خبر ہے، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا انجیل تو حضرت عیسیٰ میں اتری تھی، نیوز آف ڈیتھ اس پہ کیسے آ سکتی ہے؟ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ لفظ نیوز کس پہ اتری ہے؟ یہ خبر کس پہ نازل ہوئی؟ آپ پرومس آف ڈیتھ کی بات کرتے کہ موت کا وعدہ تھا، چلو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نیوز آف ڈیتھ کہاں سے آ گئی کہ موت کی خبر آ گئی ہے؟ اس طرح ہماری گفتگو چلی، کئی دن چلی، تو اس میں ایک دن انجیل سے میں نے حوالہ پیش کیا تھا، حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ، ان کے کئی گفتگویں ہیں کرسچینٹی میں، ان میں ایک گفتگو کو میں نے انہیں اٹھا کر دیا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 قدسیوں میں ایک شخص ایک بلند چوٹی پہ ظاہر ہوگا، تو میں نے کہا 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ سے لے کر تم آج اپنے دن تک ایک واقعہ دکھا دو جو اس انجیل کی خبر کے مطابق پورا ہو، یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس طرح میں نے کئی دلائل دیے، تو اس شخص نے، خدا اس کا بھلا کرے، اب تو دنیا سے چلا گیا، اب میں کیا کہوں، اس نے وہی انجیل اٹھا کے مجھے دے دی کہ یار اچھی بات ہے، آپ کا انجیل پہ مطالعہ بھی ہے اور گرفت بھی ہے، میرے پاس تو کئی انجیلیں موجود ہیں، یہ آپ لے لیں۔ تو وہ انجیل آج بھی میرے پاس موجود ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو میں نے ہائی لائٹ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ ہائی لائٹر سے لکھ کے رکھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا ذکر ہمارے نبی کے آنے سے 600 سال پہلے انجیل میں آیا۔ اگرچہ ہم اس کو محرف مانتے ہیں، لیکن جو بات دلیل کی دنیا میں مل جائے تو وہ ہم ان کو تو بتا سکتے ہیں نا جو وہ ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ تورات پر گفتگو ہوئی ہے، تو اس شخص کے سامنے تورات بھی تھی اور زبور بھی تھی۔ آپ یقین مانیں ہم نے تورات زبور کے اس سے پہلے حوالے پڑھے تھے، میں نے تورات دیکھی نہیں تھی اپنے آنکھوں سے، زبور کے حوالے پڑھے تھے، میں نے زبور دیکھی نہیں تھی۔ اس میں لفظ فار قلالیت ایک لفظ انہوں نے دیا، اور اس نام میں جو صفات ذکر کی گئی ہیں اگرچہ ان نے بدل دی ہے جو بھی ہے، لیکن وہ صفات ساری کی ساری رسول اللہ کی ذات پہ فٹ ہوتی ہیں۔
فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کا دنیا کو خطاب کرنا اور یہ دعوت دینا کہ لوگوں بتاؤ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے کہا بار بار آزمایا، ہمیشہ آپ کو سچا پایا، 40 سال آپ نے ہم میں زندگی گزاری۔ یہ سارا واقعہ اشاروں کے ساتھ وہاں موجود ہے کہ ایک عظیم شخص آئے گا اور وہ یہ کام کرے گا۔ تو وہ کس میں ہے؟ اور وہ ہے تورات اور زبور میں۔ یہ بھی ہم نے ایک پریسٹ کو ایک موقع پہ پیش کیا تھا، تو اس نے ادھر ادھر کی بات کئی جگہ کی کہ اس سے مراد فلاں فلاں۔ ایک شخص نے تو مجھے خاموش کرانے کے لیے کہا کہ اس سے مراد تو عیسیٰ علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ لوگ نہیں مانتے جی، اس کے ہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ہی لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے آئے تھے اور وہ پولس کے معاملات بڑے تھے اور پروٹسٹنٹ الگ بنے تھے اور کیتھولک آپ کے الگ ہیں، اس طرح کے چکر کے معاملات ہیں، یوں نہیں ہے۔ تو جب میں نے اسے بتایا کہ ہم یہودیت بھی جانتے ہیں، عیسائیت بھی، تو اللہ کا کرم ہوا، اس نے مجھے زبور بھی دی ہے اور تورات بھی دی۔ آج یہ تینوں کتابیں میرے پاس ہیں، اگرچہ تبدیل شدہ ہوں۔ عام بندے کو کہتے ہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بندہ پڑھ سکتا ہے جس نے گفتگو کرنی ہو اہل کفر کے سامنے اور ان کو مذہب کی دعوت دے سکنی ہو۔ ہر بندے کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو میں نے اس کو سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک وہ ہیں جن کا آنے کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ قرآن نے کہا ہے تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب بھی میں دیتا جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایسے خواہ مخواہ سے مولوی منع کرتے ہیں اور علماء کو کوستے رہتے ہیں۔ بابا اس میں مولوی کی بات نہیں ہے، مولوی نبی کا وارث ہے، وہی بات بتاتا ہے جو حضور نے بتائی ہے۔ صحیح احادیث پاک میں بات موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ تورات کے صفحے ملے اور حضرت عمر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے اور پڑھنا شروع کر دیا اور سب نے سننا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہوا۔ حضرت عمر تو نیچے دیکھ کے پڑھ رہے تھے نا، حضرت ابو بکر حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ کیا ہو گیا عمر، حضور کے چہرے کو دیکھو۔ تو حضرت عمر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر رکھی تو پریشان ہو گئے اور فوراً اسے بند کر کے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ یا رسول اللہ، میں تو اللہ کے رب ہونے پہ، آپ کے نبی ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ آج صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں موجود ہوتے نا تو وہ بھی انجیل کے تحت کام نہ کراتے، ان کو بھی قرآن پاک کا اتباع کرنا ہوگا۔ آپ تورات پڑھ رہے ہیں تو منع کر دیا گیا، اس وجہ سے عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ مناظرین کا معاملہ اور ہے، گفتگو کرنے والے کا معاملہ اور ہے۔ تو میری بات کا مطلب میں دلیل دے رہا تھا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تو حضور اور حضور کے صحابہ کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ تو میرا پاک نبی وہ ہے جو صرف اپنا تعارف نہیں رکھتا، اپنے فالوورز کا بھی تعارف پہلے رکھتا۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں 5ویں دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے ہو۔ مثلا سورۃ الصف اٹھائیں، 28واں پارہ اٹھائیں، سورت کا پہلا رکوع اٹھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اعلان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا اعلان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کریم فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بٹھایا اور اپنی قوم کو بٹھا کے ایک اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں خوشخبری دے رہا ہوں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں تمہیں بشارت سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا اور وہ نبی بنا کر بھیجا جائے گا، اور اس شخص کا نام زمین پر محمد، آسمان پہ احمد ہوگا۔ یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کے قرآن پاک میں نام دیکھیں نا، شروع میں تو اللہ کے نام ہے، قرآن کے آخر میں حضور کے نام ہے، محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود، یہ پورے نام ہیں، تو اس میں احمد دوسرے نمبر پہ نام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا ہے حضور کی آمد سے پہلے۔ اس سے پتہ چلا حضرت عیسیٰ کو بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اب میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان فرمایا ہے اس کی بھی کئی وجہ ہیں، میں صرف ایک وجہ صرف سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں، چلو لمبا نہیں، مختصراً ایک جملہ کہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بھیجنے کی بھی کئی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ حضور کا اعلان بھی ہے۔
علامہ فاروقی رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضور کی آمد کے لیے بھیجا، اتنا جلدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ حضرت عیسیٰ کے والد کا انتظار نہیں کیا گیا، اور جب انہوں نے اعلان کر لیا کہ میرے بعد حضور آئیں گے تو پھر انہیں اتنا جلدی اٹھایا گیا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا، اللہ جل شان نے اٹھا لی۔ ہمارے نبی کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی اعلان کے ترتیب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے نبی سب سے آخر میں تشریف لائے، چیف گیسٹ آخر میں آتا ہے، مہمان خصوصی آخر میں ہے۔ تو جس کے لیے کائنات بننے کے سبب میں جس کا نام پیش ہوا، اب کائنات کا اینڈ ہوگا تو آخری نبی محمد الرسول اللہ۔ اور میرے ساتھیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 5 دلیلیں آپ کی خدمت میں رکھی، حضرت آدم کی، حضرت اماں حوا کی، قوم موسیٰ علیہ السلام کی، تورات اور انجیل کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کی۔ یہ میں نے 5 دلائل آپ کی خدمت میں اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے رکھے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ جو رتبہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ کائنات میں لوگ آتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں، ہمارے نبی کائنات میں نہیں آئے، کائنات حضور کا چرچا کر رہی تھی۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ، کریم سمری، اتنا بڑا نبی، اتنے مرتبے والا پاک پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو بندہ مشک گلاب سے دھوئے اور حضور کا نام پھر بھی لے تو کیا ادب ہے، حضور کا ادب تو اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ اتنے مرتبے والا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی حضور کی تعلیمات کے مطابق گزرے، ہمارے پاک نبی کے فرمان کے مطابق گزرے، ہمارے پاک نبی کے احکام کے مطابق گزرے، ہمارے پاک نبی کی تعلیمات کے مطابق گزرے، اور ہمارے پاک نبی کی ترتیبات کے مطابق گزرے۔ آج ہم لوگ صرف شریعت کو، دین کو، اسلام اور قرآن کو موت پر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آج کل میں 2-4 باتیں کرتا ہوں، کوئی فوت ہو جائے نا، سر پہ ٹوپی رکھ کے اگلے صف میں پسماندگان نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ صرف موت پہ ہے، پہلے اللہ نہیں تھا۔ اور کوئی خاتون فوت ہو جائے نا تو قبر میں دفنانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اجی ادھر ادھر کپڑا لگا دو، پردہ لگا دو، خاتون کو قبر میں دفن کر رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں یہ پردہ صرف موت کے بعد نہیں ہے، زندگی میں بھی تھا۔ زندگی میں پردہ نہیں تھا تو زندگی کا پردہ ہم بھول گئے۔ آج جس سے مرضی آئے خامد اپنی بیوی کا پردہ اتروا دیتا ہے، اور وہ عورت دلیل کیا دیتی ہے؟ اجی مجھے تو میرے شوہر نے کہا میں اسے پردہ اتار دوں۔ اور تیرا یہ شوہر ہے، خدا تو نہیں ہے، پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، شوہر کی کیا اتھارٹی ہے کہ یہ اتار کے رکھ دے؟ میرے دوستو، ایسے کئی احکامات ہیں جس سے ہم تہی دامن بیٹھے ہیں۔ صرف نبی کے تذکرے کرنے سے ہماری نجات نہیں ہوگی، صرف حضور پاک کی آمد پہ ہم خوشی کی بات کریں تو نجات نہیں ہے۔ نجات تب ہے جب حضور کی آمد پہ خوش بھی ہوں، حضور کی تعلیمات پہ عمل بھی کریں۔ عمل سے ہم دور بیٹھ جائیں اور کہیں جی صرف ہمارے پاک نبی کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اعملی اعملی یا فاطمہ، فاطمہ اعمال کرتی رہنا، نیک اعمال کو نہ چھوڑ دینا۔ مجھے بتائیں، وہ جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار بنے، اور جو خود جنت کے عورتوں کی سربراہ بنے، اور جس کی آمد پہ نبوت کھڑی ہو جائے، اس کو کہا جا رہا ہے اعمال صالح نہ چھوڑنا۔ ہم ٹکٹ لگوا کے آئے بیٹھے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے؟ ہمیں پہلے اپنی فکر کرنی ہوگی، ہمیں کچھ معاملہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے، غلطیاں نہیں چھوٹتی۔ بھائیوں، میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ نے کبھی اپنے آپ کو وقت دیا ہی نہیں ہے نا؟ تنہائی میں خود کو وقت دے کے بیٹھے نا، تنہائی میں بیٹھے خود کو وقت دیں، اور خود کو وقت دے کے سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، دنیا میں آیا کیا تھا، کس لیے آیا تھا، کس بنیاد پہ آیا تھا۔ بندہ خود کو سوچے گا، جواب آ جائے گا۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ 23 گھنٹے 50 منٹ نہ سوچیں، صرف گھڑی پہ دیکھ کے 10 منٹ بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیں، جہاں کوئی موبائل بھی آپ کے سامنے اوپن نہ ہو، آف ہو، جیب میں ہو، جہاں کوئی ادھر ادھر کا یار بھی نہ بیٹھا ہو، ادھر ادھر کا دوست بھی نہ بیٹھا ہو، تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سوچ لیں
کہ میں دنیا میں آیا تھا اور میں نے مر جانا ہے, میری بورڈنگ ہو چکی ہے, میری فلائٹ ٹائم کا علم نہیں ہے. یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں نا, بورڈنگ ہو چکی ہے, کا کیا مطلب؟ آپ نے کبھی سوچا کہ نماز جنازہ میں اذان اور اقامت نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں فوراً اللہ اکبر کرتے ہیں, کوئی اذان نہیں ہے, کوئی اقامت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اذان اقامت ہو چکی ہے. آپ کہیں گے نماز جنازہ کی اذان اقامت کیسے ہوئی ہے؟ جب بندہ دنیا میں آتا ہے, دائیں کان میں اذان بھی ہو چکی ہوتی ہے, بائیں کان میں اقامت بھی ہو چکی ہوتی ہے, اور اب صرف نماز باقی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا بورڈنگ ہو چکی ہے, فلائٹ ٹائم کا پتہ نہیں ہے ہمیں. تو کبھی سوچیں کہ ہم کیا کریں گے؟ سوچیں نا. یہ لوگ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, یا علم میں ہے تو غفلت میں بیٹھے ہیں. دنیا میں سب سے طاقتور گھوڑا وقت کا گھوڑا ہے, اور وقت کے گھوڑے کو کبھی پیچھے سے نہیں پکڑا جا سکتا, وقت کے گھوڑے کو آگے سے پکڑیں گے. اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. 12 نومبر 2024 6:31 قیامت آ سکتی ہے, وقت واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا. کبھی سوچا ہم؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ وقت ضائع ہو جاتا ہے, وقت ضائع ہو گیا, پتہ ہی نہیں ہوتا, اور بندہ اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے. بھائیو ہم وقت لکھوا کے نہیں لائے, ہمیں پتہ نہیں ہم کب تک رہیں گے, محدود وقت ہے. جس نبی کا اتنا بڑا رب نے رتبہ دیا, وہ نبی ہمیں دیا, تو ہمیں اس نبی کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں تعلیمات رسول کو اپناؤ گے, جتنے دوست بیٹھے ہیں تعلیمات اپناؤ گے. آخری گزارش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. انٹرنیٹ جیب میں رکھنے والوں, اپنے جیب میں موبائل رکھنے والوں, یا تو پھر ٹچ موبائل رکھو نہیں, اور اگر رکھنا ہے تو یا کاروبار کی ضرورت کے لیے, یا تعلیم کی ضرورت کے لیے, یا دین کے لیے رکھو. کسی کی ماں بہن بیٹی پر نظر رکھنے کے لیے رکھو, نہ غلط چیز اپلوڈ کرنے کے لیے رکھو, نہ غلط چیز سننے کے لیے رکھو. ورنہ قرآن میں لفظ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, قیامت میں منہ پہ مہر ہوگی, ہاتھ پاؤں بولیں گے. آپ کہیں گے کیسے بولیں گے؟ آج ہمارا موبائل ہے, ہم یوں تھمب لگاتے ہیں, ہمارے فنگر پرنٹ سے وہ اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ ہاتھ نہیں بولا, کون بولا ہے؟ ہاتھ بولا ہے. میں جا کے ابھی ایگزٹ اور انٹری کے وقت ایئرپورٹ پہ یوں تھمب لگاتا ہوں, فنگر لگاتا ہوں, میرا پورا نظام نکل کے آ جاتا ہے, یہ ہاتھ بولا ہے. تو قیامت میں بھی ہاتھ بولے گا, یہ ہاتھ کہاں چلتا رہا. بس یہ خیال ذہن میں رکھنا. پھر آپ انٹرنیٹ چلائیں, پھر آپ سوشل میڈیا چلائیں, ورنہ ایک موبائل ہمیں جہنم جانے کے لیے کافی ہے. اللہ معاف کرے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جملہ یوں کہوں کہ شاید ایک موبائل پورے گھرانے کو جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے, صرف ایک فرد کی بات نہیں. یہ میری گفتگو براہ راست چل رہی ہے. اگر آپ ہماری گفتگو سننا چاہیں, اس سے اتفاق کرنا چاہیں, ہم نے دینی میدان آپ کے لیے رکھ دیا ہے. آپ فیس بک پہ لکھیں مفتی عبدالواحد قریشی, یوٹیوب پہ آپ یہ نام لکھیں, آپ کو بیانات بھی ملیں گے, شارٹ کلپس بھی ملیں گے, سوال جواب کا سیشن بھی ملے گا. آپ دینی کام اتفاق کریں تو اس کو آگے چلائیں, تاکہ آپ کے اور میرے لیے دینی کام میں بہتری ہو. ایران توران کی باتیں نہ ہو, دنیا کی باتیں نہ ہو, شیطان کی باتیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.